قانون کے مطابق یہ تینوں جج آئین پاکستان کے غداری کے مرتکب ہیں. مراد کیا واپس لینی؟ سیدھی گل کرو، تینوں نو ٹنگ چھڈو. لبیک والے تو ان کی گردنوں کے اوپر کھڑے ہیں. رب رب ہونے میں اول ہے اور حضور اس کی مخلوق ہونے میں اول ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں آسان کر کے بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایسے اول ہیں کہ آپ سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے، اور حضور ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں. آپ حضرات گرمی کے اس ماحول میں پسینے کے اندر شرابور ہیں. اس کے باوجود آپ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں حاضر ہیں. میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے گھوڑا پال کر تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا اور اس گھوڑے نے جاتے جاتے رستے میں پیشاب کر دیا، لیت کر دی، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب اور اس گھوڑے کی لیت کو میزان عمل کے اندر رکھ کر تولا جائے گا. عجیب منظر ہوگا قیامت والے دن. ایک طرف گھوڑے کی لیت تل رہی ہوگی جو میدان جہاد میں جا رہا ہے، ایک طرف اس کا پیشاب تل رہا ہوگا. کیا منظر ہوگا جب لبیک والوں کا پسینہ بھی تل رہا ہوگا. اور آپ حضرات توجہ، نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ امام شامی نے حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اور پوچھا حضور ہم آپ کی محبت میں مختلف انداز سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، کبھی نعرے لگا کے، کبھی جمپ لگا کے، کبھی وجدانی کیفیت میں. تو حضور یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان اداؤں سے، ادائیں جو ہے وہ سر پھروں کی ہوا کرتی ہیں، زاہدوں کی ادائیں نہیں ہوتی. تو عرض کیا حضور آپ یہ جو ادائیں ہیں آپ کبھی ان سے خوش بھی ہوئے ہیں؟ تو سرکار نے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ زرہونی پہلے تم بتاؤ کہ کیا جب تم یہ ادائیں میدان میں پیش کرتے ہو تو تم خوش ہوتے ہو؟ عرض کی حضور اسی تے بڑا خوش ہوندے ہاں. سرکار نے فرمایا اچھا من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا جلیا جے تو غلام ہو کے خوش ہو سکتا ہے، اسی نبی ہو کے خوش نہیں ہو سکتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ویسے بھی آپ لبیک والے ہیں، آپ فیض آباد والے ہیں، اور فیض آباد والوں کی تو داستانی عجیب ہے جی. پوچھیں گے اہل محشر کہ سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں؟ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ فیض آباد والے وفادار کہاں ہیں؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تحریک لبیک پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیض آباد کے مقام پر جس فتح مبین سے نوازا، اس پر بابا جی تو یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو استاذ گرامی کی وہیل چیئر کی ساتھ لگنے والی مٹی سے میں مدد لے کر عرض کرنا چاہتا ہوں فیض آباد نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیتا کہ ضروری نہیں ہے کہ انجینئر دا پتر انجینئر ہوئے، پروفیسر دا پتر پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر ہوئے، فلاسفر دا پتر فلاسفر ہوئے. لیکن ایک گل فیض آباد نے ثابت کیتی ہے کہ بابے رضوی دا پتر شیر جے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اور جن کی زبانیں فلسطین کے حق میں نہیں کھلی، ختم نبوت کے حق میں کبھی نہیں بولی، ناموس رسالت کے لیے کبھی ان کی زبانیں نہ ہلی،
آج وہ کہتے ہیں لبیک والے کس کے کہنے پر گئے. میں نے کہا بیٹا یہ بات نہ کرو, مجھے یہ بتاؤ جلسہ کیوں نہیں کیتا نے؟ یہ بتاؤ احتجاج کیوں نہیں کیتا؟ کہتے ہیں جواب نہیں ہے. میں کیا سی جواب دیاں گے؟ کوئی گڈیاں دے وہی لاندے, نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے, نہ اج ذلیل ہوندے. اور ہمارے خطیب محتشم رکن شورا جناب سجاد احمد سیفی صاحب اور حضرت مولانا جمیل احمد شرف پوری صاحب ججوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ 3 جج ماج, ایک قاضی فائز اور ایک عرفان اور ایک نعیم, یہ 3 جج ہیں. یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی ہے. پرابلم یہ ہے یہ سمجھتے تھے کہ لبیک والے نو شاید انگریزی نہیں آندی, تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ لبیک والے تو ان کی گردنوں کے اوپر کھڑے ہیں. یہ جو جس پیراگراف پر قبلہ صافی صاحب نے بات کی اس میں وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ اندر بیٹھ کر جو مرضی کہیں کریں, کرنا یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا جناب یہ اندر بیٹھ کر تمہارے خلاف بول سکتے ہیں؟ کہتے نہیں بول سکتے. ریاست کے خلاف بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. میں نے کہا تم ان کو 4 دیواری میں ریاست کے خلاف نہیں بولنے دیتے تو ہم انہیں خدا کی ترتیب پر رسالت کے خلاف نہیں بولنے دیں گے. سونے جی, ختم نبوت کے متوالو اور ختم نبوت کے پروانوں, آپ میں بڑے بڑے صوفی یہاں کھڑے ہیں, بڑے بڑے عشاق کھڑے ہیں, بڑے بڑے مولانا حضرات کھڑے ہیں. تاریخ, اپنی تاریخ درست کرنی چاہیے ہمیں. صحافی کھڑے ہیں اور یہاں پر میڈیا موجود ہے. ہمارے بزرگ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے 3 مہینے کے اندر 73 اور 74 میں 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا کہ 53 کی تحریک میں اور پھر 53 سے لے کر 74 تک, خصوصاً 74 میں علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 مہینے کے اندر 40,000 کلومیٹر سفر کیا ختم نبوت پر پہرے داری کے لیے. اس کے بعد ہمارے بابا جان حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنہری دور آیا تو آپ نے ختم نبوت کی پہرے داری اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مختصر سے عرصے میں 10 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے پورے ملک کے اندر اور بیرون ملک ایسے ایسے رسول پاک کے دیوانے تیار کیے ہیں کہ جن سے مال مانگو مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جان مانگو جان ہتھیلی پر رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پھر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے لبیک والے سردیوں میں کیوں باہر آتے ہیں, پھر گرمی کے اندر کیوں باہر نکلتے ہیں؟ تو سنو, فاتح قادیان حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے ملفوظات مہریہ کے صفحہ نمبر 117 اور 18 کے اندر لکھا, فرمایا رسول پاک کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے تو اس وقت غیرت مند وہ نہیں ہوتا جو حجرے میں بیٹھتا ہے, غیرت مند وہ ہوتا ہے جو میدان لگاتا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں جناب ججوں کی اصلاح ہونی چاہیے, ان سے گفت و شنید ہونی چاہیے. ججوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی غازی کی ضرورت